السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی چینل ہارر اسٹوری اردو۔ حسین آج کالج سے جلد واپس لوٹ آیا کیونکہ آج اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ وہ یہاں شہر میں اپنے ماموں کے پاس رہتا تھا کیونکہ اس کے ماں باپ بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ شہر آنے سے پہلے وہ گاؤں رہا کرتے تھے۔ گاؤں میں ان کی کافی زمین تھی۔ حسین ان کا اکلوتا بیٹا تھا۔ حسین کو صرف اتنا یاد تھا کہ ایک دن اس کے ماں باپ مردہ حویلی میں پائے گئے تھے۔ اس کے بعد اس کے ماموں اسے شہر لے آئے۔ ماں باپ کی وفات سے پہلے کئی ملازم اور نوکرانیاں بھی اپنے بستروں پر مردہ حالت میں پڑے تھے۔ گاؤں میں حسین کے باپ کی حویلی آسیبی اور جنوں بھوتوں کی آرام گاہ مشہور ہو گئی۔ کیا بات ہے بیٹا، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اس کی ممانی نے پریشان لہجے میں کہا۔ بس کچھ نہیں، سر میں ہلکا سا درد ہے۔ کچھ دیر کے بعد اس کے ماموں فیکٹری سے لوٹ آئے۔ حسین کے ماموں کی ایک فیکٹری تھی۔ یوں تو ان کی زمین ہی اتنی تھی، اگر 7 پشتے بھی بیٹھ کر کھاتی تو آسانی سے زندگی گزر سکتی تھی۔ بس اپنے آپ کو مصروف رکھنے کے لیے انہوں نے یہ چھوٹا سا کاروبار کیا تھا۔ زائدہ، کیا بات ہے؟ دیکھ رہا ہوں حسین کافی دنوں سے پریشان لگ رہا ہے۔ حسین کے ماموں یہ باتیں ڈرائنگ روم میں بیٹھے کھانا کھاتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ اچانک فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ ہیلو، کون؟ سرکار، ہم لٹ گئے، برباد ہو گئے۔ میرا جوان بیٹا کل رات حویلی کے باہر ملا ہے۔ اس کی گردن تن سے جدا تھی۔ میں نے جب گاؤں والوں کو منع کیا تھا کہ حویلی کے پاس کوئی نہ جائے، وہ لڑکا کیوں گیا؟ حسین کے ماموں نے حکم بھری آواز میں کہا اور کہنے لگے کہ اچھا، فکر نہ کرو، حوصلہ رکھو، میں کچھ دنوں میں چکر لگاتا ہوں۔ میرا ارادہ ہے حویلی کو مسمار کرا دیا جائے۔ ان کا دل پریشان ہو رہا تھا۔ کیا ہوا؟ آپ بہت پریشان لگ رہے ہیں، حسین کی ممانی نے اپنے شوہر سے پوچھا۔ وہی حویلی والا چکر، آج ایک اور بے گناہ مارا گیا۔ گاؤں سے فون آیا تھا، حسین کے ماموں نے دکھ بھرے لہجے میں کہا، جیسے ان کا بیٹا ہلاک ہو گیا ہو۔ اتنے میں حسین ڈرائنگ روم میں داخل ہوا اور ترتیب میں ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ ماموں، ایک بات بتائیں، آپ کو میری مرحومہ ماں کی قسم، کیا میرے ماں باپ بھی حویلی میں پراسرار طور پر ہلاک ہو گئے تھے جیسے آج یہ ایک نوجوان ہلاک ہوا ہے؟ ماموں، میں دوسرے سیٹ پر سب باتیں سن چکا ہوں اور بعد میں آپ دونوں کے درمیان ہونے والی باتیں بھی سن چکا ہوں۔ بیٹا، جب تم یہ باتیں جان چکے ہو تو میں تمہیں بتاتا ہوں، لیکن ہمارا ارادہ تمہیں زندگی بھر نہ بتانے کا تھا۔ یہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، میں تمہاری ماں یعنی اپنی مرحومہ بہن کو ملنے گیا تھا تو تمہارے والد احد نے مجھ سے ذکر کیا تھا کہ جنگل کے قریب جو ایک ویران کھیت پڑا ہے، اس میں ایک بہت بڑا مٹی کا ٹیلہ تھا۔ میں ایک دن وہاں پہنچا اور سوچا کہ ٹیلے کو گرا کر کھیت آباد کیا جائے۔ میں ابھی یہ باتیں سوچ ہی رہا تھا کہ آواز آئی، احد، ایسا سوچنا بھی مت، یہ ٹیلہ ہماری رہائش گاہ ہے۔ اگر تم نے ایسا کیا تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم ٹیلے کو نہ گراؤ اور ایک کھیت کی فصل ہم تمہارے گھر پہنچا دیا کریں گے؟ لیکن حسین بیٹا، تمہارا باپ اس بات کو اپنا وہم سمجھا۔ اسے 2-3 بار خوابوں میں بھی اشارہ ہوا کہ خدا کے لیے ایسا مت کرو، ہمارے پاس دوسرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ تمہارے باپ نے ٹیلہ گرا دیا۔ چند دنوں بعد مجھے اطلاع ملی کہ تمہاری ماں اور باپ ہلاک ہو گئے ہیں۔ اس دن سے آج تک تمہارے باپ کی چھوٹی سی غلطی کی سزا پورا گاؤں جھیل رہا ہے۔ جو کوئی بھی دن یا رات کے وقت حویلی کی طرف جاتا، وہ زندہ واپس نہیں آتا۔ تو اس کا مطلب ہے ٹیلے پر جو کوئی مخلوق آباد تھی، اس نے حویلی پر قبضہ جما لیا اور بعد میں انتقام لینے کے لیے میرے ماں باپ کو مار ڈالا۔ شاید ان کا غصہ پھر بھی ٹھنڈا نہ ہوا اور حویلی کا رخ کرنے والوں کو ہلاک کر دیا جاتا، اس وجہ سے کہ شاید انہیں حویلی سے بھی نکالا جانے لگا ہے۔ ماموں جان، آپ حویلی کو مسمار مت کرائیے گا ورنہ بہت نقصان ہوگا۔ جیسا بیٹا تم کہو، لیکن ایک بات ہے، تم اسے تقدیر کا لکھا سمجھ کر بھول جاؤ گے اور حویلی کا رخ نہیں کرو گے، حسین کے ماموں نے پریشان لہجے میں کہا۔ ہاں بیٹا، حویلی کا رخ کبھی نہ کرنا، اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں جیتے جی مر جاؤں گی، حسین کی ممانی نے اسے گلے لگا کر کہا اور رونے لگی۔ حسین نے اپنی ممانی کے آنسو پونچھتے ہوئے تسلی دی، میں کبھی بھی ادھر کا رخ نہیں کروں گا، میرا دنیا میں آپ دونوں کے سوا اور کون ہے؟
حسین نے اپنی ممانی سے کہا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک فیصلہ تھا اور ایک انجانی چمک۔ رات کے کوئی 12:30 بجے کا ٹائم تھا کہ حویلی پر تاریکی کی سیاہ چادر چھائی ہوئی تھی۔ رات اتنی اندھیری تھی کہ ہاتھ کو ہاتھ بھی دکھائی نہ دے رہا تھا۔ سردیوں کا موسم تھا، لوگ شام کے 7 بجے ہی اپنے کمروں میں گھس گئے تھے، کچھ ڈر اور خوف کی وجہ سے، اور دوسرا سردی اتنی زیادہ تھی، درجہ حرارت منفی کو پہنچ رہا تھا۔ اتنے میں حویلی کے اندرونی کمروں میں سے ایک دروازہ کھلا اور ایک خوفناک بلا نمودار ہوئی۔ اس کے سر پر بالوں کی جگہ سانپ لٹک رہے تھے، آنکھیں موٹی موٹی جن میں آگ سی جلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، دانت باہر کو لٹکے ہوئے تھے اور تمام جسم پر کالے سیاہ بال تھے۔ رفتہ رفتہ اس کے پیچھے کوئی 20-22 کے قریب بلائیں نمودار ہوئیں۔ ان کے چہرے تقریباً ایک جیسے ہی تھے، مگر قدوں میں فرق تھا۔ اگر کوئی کمزور دل انسان انہیں دیکھ لیتا تو دہشت سے ہی ہلاک ہو جاتا۔ انہوں نے ایک دائرے میں گھومنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر بعد وہ زمین پر بیٹھ گئے، جیسے انہیں کسی کا انتظار ہو۔ اتنے میں حویلی کا بڑا داخلی دروازہ کھلا، بہت سی چیخوں اور جانوروں کی مختلف آوازیں آنے لگیں۔ اندر آنے والی مخلوق کے دھڑ انسانی اور سر گدھے سے ملتے جلتے تھے، مگر گدھے کے سر پر سینگ نہیں ہوتے، لیکن اس مخلوق کے سروں پر سینگ تھے۔ زبان باہر کو لٹکی ہوئی تھی جو خون سے بھی زیادہ سرخ تھی۔ ان کی تعداد 10 تھی اور وہ سب ادب سے کھڑی ہو گئیں۔ آقا سلام، ہم آپ کے لیے ایک خبر لائے ہیں۔ کہو کیا بات ہے؟ آواز کافی کرخت تھی اور انداز حکمانہ سا تھا۔ آقا آپ کو تو معلوم ہے کہ میں نے 200 سال شیطان کی عبادت کی اور بعد میں شیطان دیوتا نے خوش ہو کر مجھے ایک شکتی میرے جسم میں داخل کی ہے۔ اس کی بدولت مجھے پتہ چلا ہے کہ ہمارے قبیلے کو ایک دفعہ پھر نقصان پہنچنے والا ہے۔ وہ کیسے؟ سردار نے بے چینی سے کہا۔ آقا آپ کو یہ بھی معلوم ہے شیطان دیوتا نے کہا تھا آپ 200 انسانوں کا خون پی لیں تو آپ کی طاقت 4 گنا ہو جائے گی، مگر آپ نے انکار کر دیا، تو اس بات سے شیطان دیوتا ناراض ہو گیا ہے۔ اس وجہ سے دیوتا نے ہم سب کے اوپر سے اپنی رحمت کا سایہ اٹھا لیا ہے، اور آپ کو پتہ ہے ہمارا کتنا نقصان ہوا تھا۔ اس وقت ہمارے سینکڑوں آدمی ہلاک ہوئے تھے جب ٹیلہ گرا دیا گیا تھا۔ اس وقت ہم سب انسانی شکلوں میں رہا کرتے تھے۔ وہ تو سب نے مل کر شیطان دیوتا کی پرزور عبادت کی تو شیطان دیوتا نے ہماری شکلیں تبدیل کرا دیں اور ہمیں ہر ہفتے ایک زندہ انسان کا خون پینے کا کہا۔ مگر قبیلے کو نقصان پہنچنے سے اس سے کیا تعلق ہے؟ سردار نے غصے سے بھرپور لہجے میں کہا۔ سردار آج چاند کی پہلی تاریخ ہے اور آپ کو معلوم ہے ہر 22 سال بعد چاند کی 14 تاریخ کو شیاطین دیوتا اپنا درشن دیتا ہے، اور انہوں نے پھر سے 200 انسانوں کا خون پینے کو کہا ہے، اور آپ شاید انکار کر دیں۔ اور دوسری وجہ یہ ہے میری شکتی اور میرا کالا علم یہ بتا رہا ہے کہ ہم سب ایک آدم سے ہلاک کرا دیے جائیں گے۔ سردار نے غصے سے کہا، اس آدم ذات کو ختم کر دو، مار ڈالو اسے، اور اپنے غصے سے دانت چبانے لگا۔ سردار وہ عنقریب ہماری سرحد میں داخل ہو جائے گا، اس سے پہلے ہم اسے ختم نہیں کر سکتے، اور آج 13 دن رہتے ہیں شیطان دیوتا کو آنے میں۔ آپ اس دفعہ ہاں کر دیجئے گا، ورنہ اگر اس دفعہ دیوتا ناراض ہو گیا تو ہم سب ختم ہو جائیں گے۔ ہاں میرا بھی یہی ارادہ ہے، اور اس بستی میں ہمارے مطلب کے 200 آدمی بھی مل جائیں گے۔ اس کے بعد حویلی کے صحن میں آگ روشن کی گئی اور اس پر انسانی گوشت بھونا جانے لگا، ساتھ پینے کے لیے انسانی خون جو کانچ کی گلاسوں میں ڈال کر ہر ایک کے سامنے رکھا جانے لگا۔ جیسے جیسے گوشت پک رہا تھا ان کی بے چینی بڑھ رہی تھی۔ حسین نے کالج میں سے 10 دن کی چھٹیاں لی اور گھر بتایا کہ ماموں جان میں کالج کے گروپ کے ساتھ مری جا رہا ہوں اور 10-15 دنوں میں واپس آ جائیں گے۔ حسین نے ریوالور اور ایک ٹارچ، خشک خوراک کے چند ڈبے اور اپنا پسندیدہ لاکٹ جس پر اللہ اور ایک طرف محمد لکھا ہوا تھا اسے اپنے ساتھ لیا۔ اس نے اپنے قریبی دوست سے گاڑی لی۔ تقریباً دن کے 11 بجے وہ اپنے آبائی گاؤں روانہ ہو گیا۔ گاؤں جانے کے لیے اس نے شارٹ کٹ راستہ اختیار کیا۔ شہر سے گاؤں کوئی 500 کلومیٹر دور تھا، کیونکہ وہ سورج غروب ہونے سے پہلے گاؤں پہنچنا چاہتا تھا۔
ابھی اس نے تقریباً 200 کلومیٹر فاصلہ طے کیا ہوگا کہ گاڑی ایک جھٹکا لے کر رک گئی۔ سڑک کچی تھی، جگہ جگہ کھائیاں بنی ہوئی تھیں۔ سڑک کے ارد گرد مختلف قسم کے خوفناک درخت اور جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں۔ ابھی تک اسے کسی بھی گاڑی نے کراس نہیں کیا تھا۔ اسے اب شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ سڑک دور دور تک ویران تھی۔ دن کے وقت بھی ماحول کافی خوفناک ہو رہا تھا۔ حسین گاڑی سے باہر نکلا۔ اس نے گاڑی کا بونٹ اٹھایا اور انجن پر جھک گیا۔ اس نے گہری نظروں سے جائزہ لیا مگر خرابی نظر نہ آئی۔ وقت آہستہ آہستہ کافی گزر گیا تھا۔ پریشانی اس کے چہرے سے محسوس ہو رہی تھی کیونکہ اس کے ماتھے پر ننھے ننھے پانی کے قطرے پسینے کی صورت اختیار کر گئے تھے۔ ابھی ایک مصیبت ختم نہ ہوئی، دوسری شروع ہو گئی۔ ہلکی ہوا کے ساتھ کالی سیاہ گھٹائیں آسمان پر چھانے لگیں۔ اب کسی بھی وقت بارش ہو سکتی تھی۔ حسین نے بونٹ نیچے گرایا اور گاڑی پر بڑبڑانے لگا اور خود گاڑی میں بیٹھ گیا، بارش سے بچنے کے لیے، کیونکہ بارش شروع ہو گئی تھی۔ پانی آسمان سے ایسے گر رہا تھا جیسے پانی کے بڑے بڑے جگ بھر کر گرائے جا رہے ہوں، اور ساتھ سخت تیز آندھی بھی تھی۔ اچانک ایک درخت کا کافی بڑا تنا ٹوٹا اور کار کی اسکرین پر گرا۔ ایک زبردست دھماکے کے ساتھ شیشہ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ حسین محفوظ رہا۔ بارش رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ مسلسل 4-5 گھنٹے بارش برسنے کے بعد کچھ زور ٹوٹا اور پھر اچانک بارش تھم گئی اور ساتھ ہی آندھی۔ شام کے سائے گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ حسین گاڑی سے باہر آیا اور رات گزارنے کے لیے پناہ گاہ ڈھونڈنے لگا۔ حسین نے سوچا ہو سکتا ہے کہ دوسری طرف کوئی آبادی ہو۔ سڑک سے کچھ فاصلے پر پہاڑی سلسلہ تھا۔ یہاں پہاڑی کی بلندی ذرا کم تھی۔ حسین نے پہاڑی کے دوسری طرف جانے کا فیصلہ کیا۔ دوسرے ہی لمحے ایک خوشی کی لہر اس کے جسم میں دوڑ گئی کیونکہ قریب ہی جھونپڑی بنی ہوئی تھی۔ اس میں ایک دیا جل رہا تھا۔ جھونپڑی گھاس پھوس کی بنی ہوئی تھی۔ کوئی ہے اندر؟ مسافر ہوں، رات گزارنا چاہتا ہوں۔ آ جاؤ بیٹا، اندر آؤ، ہمیں تمہارا ہی انتظار تھا۔ اندر سے ایک لرزتی اور کانپتی ہوئی آواز آئی۔ آخری الفاظ ذرا مدھم تھے۔ حسین اندر داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک بزرگ جس کی سفید داڑھی، بال لمبے اور شانوں سے بھی نیچے تھے۔ بوڑھے آدمی نے حسین کو گرم گرم دودھ کا پیالہ پیش کیا۔ وہ آہستہ آہستہ پینے لگا۔ حسین کو حیرت ہوئی کیونکہ جھونپڑی میں بھی آگ نہ تھی جس سے دودھ گرم کیا جاتا۔ بیٹا، کہاں جا رہے تھے تم؟ بوڑھے بزرگ نے نگاہیں جھکا کر گھاس پھوس کو ہلاتے ہوئے کہا۔ بابا جی، اپنے باپ دادا کے گاؤں 22 سال بعد جا رہا ہوں۔ حسین نے دودھ کا ایک چھوٹا سا گھونٹ بھرتے ہوئے کہا۔ بیٹا، میری مانو تو واپس لوٹ جاؤ۔ جس راستے پر تم چلے ہو وہ راستہ کٹھن ہے اور بہت ہی خطرناک بھی۔ حسین کو ایک حیرت کا جھٹکا لگا کیونکہ بزرگ نے اس کا ذہن پڑھ لیا تھا۔ بابا، میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ اس کے بعد اس نے تفصیل سے بات سنا ڈالی۔ بیٹا، اگر تم نہ بھی بتاتے تو مجھے پتہ چل چکا تھا۔ سو جاؤ، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اگر آئے ہو تو اللہ سے مدد مانگنا، وہ ضرور تمہاری مدد کرے گا۔ اس کے بعد حسین نہ چاہتے ہوئے بھی نیند کی وادی میں گم ہو گیا۔ صبح اس کی آنکھ سورج کی تپش کی وجہ سے کھلی۔ وہ ایک کھلے چھوٹے سے میدان میں پڑا تھا۔ نہ تو وہاں جھونپڑی تھی اور نہ وہاں بزرگ۔ حسین اٹھا اور پہاڑی کی دوسری طرف آیا اور حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اس کی گاڑی کا فرنٹ شیشہ جو ٹوٹا ہوا تھا وہ بالکل ٹھیک تھا اور بارش کی وجہ سے جو کھائیاں بنی ہوئی تھیں ان کا نام و نشان تک نہ تھا۔ ایسے لگتا تھا کئی سالوں سے جیسے بارش نہ ہوئی ہو۔ تو کیا یہ سب ایک سحر تھا؟ حسین کے ذہن میں خیال آیا، مگر یہ باتیں سوچنے کی نہیں تھی۔ اس کے بعد اس نے گاڑی سٹارٹ کی تو گاڑی دوبارہ منزل کی جانب چل پڑی۔ حسین چند گھنٹوں کی مسافت کے بعد گاؤں پہنچ گیا۔ گاؤں کی حالت بتا رہی تھی کہ یہاں لوگ بہت زیادہ غریب ہیں۔ گلیوں میں بچے کھیل رہے تھے جن کے جسم مٹی اور کیچڑ سے بھرے ہوئے تھے۔ انہوں نے گاڑی دیکھی تو سب بچے دوڑتے ہوئے آئے اور گاڑی کو عجیب نظروں سے دیکھنے لگے۔ حسین یہ سوچ رہا تھا کہ وہ یہاں تو ایک اجنبی ہے، رات کہاں گزارے گا، کیونکہ بستی والے تو اسے جانتے ہی نہیں۔ ایک طرف سے ایک ادھیڑ آدمی آیا۔ اس نے غور سے حسین کو دیکھ کر کہا، صاحب،
آپ کہیں بڑے سرکار کے بیٹے تو نہیں؟ آدمی نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا تھا۔ ہاں، مگر آپ نے مجھے کیسے پہچانا؟ بیٹا، تمہارے بابا کے بائیں آنکھ پر ایک نشان تھا جو تمہارے خاندان میں چلا آ رہا ہے، اور وہ نشان تمہاری آنکھ کے اوپر ہے۔ تمہارے نین نقش بڑے سرکار سے ملتے ہیں۔ جوانی میں بڑے صاحب بالکل تمہارے جیسے تھے۔ ادھیڑ عمر آدمی نے خوشی سے کہا اور کہا کہ آؤ بیٹا، میرے ساتھ چلو، میرا گھر قریب ہے۔ انکل، آپ کا نام کیا ہے؟ حسین نے پوچھا۔ بیٹا، میرا نام رحمان ہے، لوگ مجھے رحمانی کہہ کر پکارتے ہیں۔ کچھ دیر بعد وہ چھوٹے سے گھر میں پہنچ گئے۔ گھر میں صرف حسین سمیت 4 افراد تھے، 2 میاں بیوی اور ان کا 10 سالہ بیٹا، اور چوتھا حسین۔ کھانا کھانے کے بعد وہ نیند سے خراٹے لینے لگے۔ حسین آہستہ سے اٹھا، اس نے گاڑی سے ضروری سامان نکال کر اپنی جیبوں میں رکھا اور حویلی کی جانب چل دیا۔ سردی کی وجہ سے لوگ 7 بجے ہی گھروں میں دبک گئے تھے۔ رات اتنی اندھیری تھی، قریب کی چیز کا بھی پتہ نہ چلتا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ حویلی کے بڑے گیٹ کے سامنے کھڑا تھا۔ حسین نے اللہ کو یاد کیا اور اللہ سے کامیابی کی دعا کی۔ گیٹ کو ہلکا سا زور لگا تو گیٹ کھل گیا۔ حسین کی آنکھیں اب اندھیرے میں دیکھنے کے قابل ہو گئیں۔ حویلی کے صحن میں جگہ جگہ جڑی بوٹیاں اور جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں، ان میں طرح طرح کی آوازیں جو ماحول کو اور پراسرار بنا رہی تھیں۔ حویلی کی طرز و تعمیر پرانی تھی، کئی جگہوں سے دیواریں بارش کے پانی کی وجہ سے ٹوٹ پھوٹ گئی تھیں۔ حسین آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے چل رہا تھا، نہ جانے کیوں اس کی چھٹی حس خطرے کا الارم بجا رہی تھی۔ آگے ایک بڑا کمرہ تھا۔ حسین کو احساس ہوا کہ 2 بڑی بڑی آنکھیں اس کا تعاقب کر رہی ہیں۔ یہ خیال اس نے اپنا وہم سمجھ کر جھٹک دیا۔ جوں ہی حسین نے کمرے کا دروازہ کھولا، بڑی بڑی سیاہ چمگادڑیں چیختی ہوئی اس کی جانب لپکی۔ اگر وہ بروقت نیچے نہ جھکتا تو اس کی آنکھیں شدید زخمی ہو جاتی۔ آگے کمرے میں ایک اور دروازہ تھا، لیکن اس دروازے کو کھولنے سے پہلے وہ اپنا ریوالور نکال چکا تھا۔ حسین نے ایک جھٹکے سے دروازہ کھول دیا اور بجلی کسی تیزی سے ایک جانب ہو گیا، مگر ایسی کوئی بات نہ ہوئی۔ حسین کمرے میں جیسے ہی داخل ہوا، بدبو اس کے دماغ کو بوجھل کرنے لگی۔ حسین نے جلدی سے رومال نکال کر ناک پر رکھا اور ٹارچ روشن کی۔ دوسرے ہی لمحے ایک خوف کی لہر اس کے جسم میں دوڑ گئی۔ جگہ جگہ انسانی جسموں کے ڈھانچے، کھوپڑیاں اور ہڈیاں بکھری پڑی تھیں۔ ٹارچ کی روشنی میں اس نے دیکھا کہ دائیں طرف ایک چھوٹا سا دروازہ ہے۔ حسین جلدی سے آگے بڑھا۔ اس نے جیسے ہی دروازے کو کھولا، اس کو پیچھے سے اچانک ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ گہرائی میں گرتا گیا۔ نیچے گرنے سے اسے کوئی چوٹ نہیں آئی کیونکہ نیچے ریت تھی۔ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، اس میں ایک مشعل روشن تھی۔ حسین نے ریوالور باہر نکالا اور ہاتھ میں پکڑ لیا۔ زوردار کہکوں کی آواز گونجنے لگی، یہ کھلونا اپنی جیب میں رکھو اے آدم زاد۔ ایک بار پھر آواز سنائی دی۔ حسین نے اللہ کو یاد کر کے کہا، جو کوئی بھی ہے سامنے آئے۔ حسین اب ہر حملے سے نپٹنے کے لیے تیار تھا۔ آدم زاد، تم ہمارا سامنا نہیں کر سکو گے۔ ایک دفعہ پھر آواز گونجی، میں مسلمان ہوں اور مسلمان سوائے اللہ کے کسی سے نہیں ڈرتا۔ اس کے بعد کمرے میں ایک بلا نمودار ہوئی۔ اس کے سر پر بالوں کی جگہ سانپ تھے، آنکھیں بڑی بڑی جن میں دیے سے جلتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے، دانت باہر کو لٹکے ہوئے تھے۔ حسین نے فائر کر دیا۔ گولی لگی جس طرح پھول دیوار پر دے مارا ہو، گولی نیچے گر پڑی۔ کہاں گئی تمہاری مسلمانی؟ بلا نے زوردار کہکا لگا کے اور حسین کی طرف بڑھنے لگی۔ اس کے نوکیلے پنجے پھیلے ہوئے تھے۔ حسین نے ایک ہاتھ لاکٹ پر رکھا اور دل میں دعا کی، یا اللہ میری مدد فرما۔ اے اللہ، اگر تو نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے تو تو آج میری مدد فرما۔ نہ جانے کتنے بے گناہ انسانوں سے یہاں خون کی ہولی کھیلی جا چکی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بلا اب بالکل قریب آ چکی تھی۔ فضا میں ایک زوردار نعرہ بلند ہوا، اللہ اکبر۔ حسین نے ایک دفعہ پھر ٹریگر دبا دیا۔ گولی ریوالور سے ایسے نکلی جیسے توپ سے گولا، اور بلا کو آگ نے لپیٹ میں لے لیا۔ کمرہ چیخوں سے گونج اٹھا۔ چند لمحوں بعد راکھ کا ڈھیر تھا۔ حسین نے جلد ہی باہر نکلنے کا راستہ تلاش کیا
اس کا خون اب پاری کی طرح دوڑ رہا تھا۔ دل میں ایک ہی انتقام تھا، اپنے ماں باپ کا اور بستی کے آدمیوں کا بدلہ۔ ایک دفعہ پھر وہ حویلی کے صحن میں پہنچ گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے ارد گرد بہت سی بلائیں نمودار ہوئیں، لیکن جو بھی آگے بڑھتی وہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹ جاتی، کیونکہ اس کے گلے میں اسم اللہ والا لاکٹ تھا اور وہ سچا مسلمان تھا۔ حسین ریوالور کے فائر بلاؤں پر کرنے لگا۔ جس بلا کے فائر لگتا وہ آگ کی لپیٹ میں آ جاتی اور چند لمحوں میں راکھ میں تبدیل ہو جاتی۔ جب بلاؤں نے یہ ماجرا دیکھا تو بھاگنے لگیں۔ تمام بلائیں ایک کمرے میں گھس گئیں۔ حسین جلدی سے آگے بڑھا، اس نے دروازہ بند کر دیا اور آیت الکرسی پڑھ کر مکان کے ارد گرد پھونک دی۔ اس عمل کے بعد بلائیں کمرے میں چیخنے لگیں۔ ایک آگ کا دائرہ کمرے کے ارد گرد گھومنے لگا۔ یہ کمرہ علیحدہ بنا ہوا تھا۔ بلائیں اس کمرے میں اس لیے داخل ہوئی تھیں، انہوں نے اس کمرے میں شیطان دیوتا کی مورتی رکھی ہوئی تھی اور وہ پناہ لینے کے لیے اس کے پاس گئی تھی۔ اس کے بعد حسین حویلی سے باہر آیا اور بستی کی طرف آ گیا۔ تمام لوگ گھروں سے باہر کھڑے تھے۔ چیخوں پکار اب بھی شروع تھی۔ بستی والوں، میرے ساتھ آؤ، آج شیطانی طاقتیں ختم اور جہنم واصل ہوں گی۔ پہلے تو لوگ ڈرے، مگر انہوں نے حسین کو خود حویلی سے زندہ سلامت نکلتے ہوئے دیکھا تھا۔ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ایک زوردار آواز آئی۔ اس کے بعد پورا گاؤں ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ ابھی رات کافی باقی تھی کہ گاڑی کی لائٹیں قریب آئیں اور گاڑی قریب آ گئی۔ گاڑی سے اس کے ماموں اور مومانی باہر نکلے۔ بیٹا، مومانی نے اسے آگے بڑھ کر گلے لگا لیا۔ بیٹا، یہ سب کیا ہے؟ پہلے آپ یہ بتائیں، آپ کو کیسے پتہ چلا میں یہاں پر ہوں؟ حسین نے بات کاٹتے ہوئے کہا۔ بیٹا، کل تمہارا دوست آیا تھا، وہ تمہارا پوچھ رہا تھا۔ مجھے دال میں کچھ کالا لگا۔ میں نے کالج فون کیا تو پتہ چلا کہ کوئی بھی گروپ سیر کے لیے مری نہیں گیا۔ اس کے بعد ہم سیدھے یہاں آ گئے۔ مگر یہ سب کیا ہے؟ سب لوگ اپنے گھروں سے لکڑیاں لے کر آئے۔ کچھ دیر بعد لوگ ہاتھوں میں لکڑیوں کے گٹھے اٹھائے ہوئے تھے۔ ان کے بعد حسین نے کار میں سے 2 بڑے بڑے گیلن پیٹرول کے اٹھائے اور سب لوگ چل دیے۔ ساتھ ان کا ماموں بھی تھا۔ لکڑیاں کمرے کے ارد گرد رکھ دی گئیں اور آگ لگانے سے پہلے کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد بلائیں آگ میں جل کر بھسم ہو گئیں۔ یہ سب منظر پورے گاؤں نے دیکھا۔ حسین جیسے ہی اپنی کار کی طرف بڑھا جو ایک طرف اندھیرے میں کھڑی تھی، دیکھا کہ فرنٹ سیٹ پر وہی بزرگ بیٹھے ہیں جو راستے میں آتے ہوئے جھونپڑی میں ملے تھے۔ بابا، آپ؟ حسین نے حیرت سے کہا۔ ہاں بیٹا، میں۔ بابا، وہ سب کیا تھا؟ بارش کا رکنا، شیشہ ٹوٹنا، پھر جھونپڑی بھی غائب ہو گئی اور آپ بھی۔ بیٹا، وہ سب ایک طلسم تھا تمہیں روکنے کے لیے، اور میں تمام رات دعائیں مانگتا رہا ہوں کہ اے اللہ اس انسان کو کامیاب فرمانا، اس لیے میرا تمہارے پاس ہونا ضروری تھا۔ سب لوگ حیرت سے حسین اور گاڑی کی طرف دیکھ رہے تھے کہ حسین کس سے باتیں کر رہا ہے، مگر انہیں کوئی نظر نہ آ رہا تھا۔